آئیں ذرا میں آج ایک بڑے پیچیدہ مسئلے کا حل کرنے والا ہوں جو ہمارے درمیان میں مسلمانوں کے اپنے درمیان میں تھوڑا سا اختلافی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں الفاظ آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اونچی آواز سے پیغمبر کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھیں۔ یہ سنیں گے جو میں پیش کروں گا؟ تو قرآن کریم میں دیکھیں بہت سے ایسے الفاظ آئے ہیں کہ جو پیغمبر کی علیہ باللہ دیکھنے میں شان کے خلاف ہے، دیکھنے میں۔ اب ظاہری معنی لے لو تو پیغمبر علیہ السلام کی علیہ باللہ شان چلی گئی۔ اب بہت سے مسلمانوں نے ظاہری معنی لے لیا اور ہم انہیں کہتے ہیں آیات مشکلات۔ کیا کہتے ہیں؟ عربی میں، اردو میں بھی آسان ہے، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو آیات مشکلات کی تفسیر کس کے پاس ہے؟ وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ ان کی تفسیر کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور وہ جو علم میں اترے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اب یہ آیات مشکلات ہیں، آج میں پیش کرنے لگا ہوں کیونکہ آیت آ گئی ہے، آیت نمبر 3 سورہ یوسف کی، اس میں ایک تھوڑی سی مشکل ہے، تو اب اس کو پیش کرنے لگا ہوں۔ اب اس کو غور سے سنیے گا، بالکل سمجھا کے آرام سے آگے بڑھوں گا تاکہ نوجوان بچے کنفیوز نہ ہوں۔ تو بہت سے مسلمان ظاہری چیزوں کو لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر confuse.com بنا دیتے ہیں سب کو۔ تو عزیزان گرامی اب جیسے مثال کے طور پہ میں جلدی آپ کے سامنے 2-3 مثالیں دوں گا۔ مثال کے طور پہ سورہ ضحیٰ، سورہ ضحیٰ کے اندر الفاظ ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پا کے گود نہیں لے لیا تھا۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے گود لیا، اللہ کہہ رہا ہے توجہ، ووجدک ضالا فہدیٰ، اللہ نے ضاد الف لام ضالین اسی کی جمع، ضالین جمع، ضالین گمراہ۔ ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، جن پہ تیرا غضب نازل ہو ان میں قرار نہ دے، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے ان میں بھی قرار نہ دے، نہ ان میں نہ ان میں۔ ہمیں کس پہ رکھ؟ وہ جن پہ تیرا انعام ہے۔ اب اللہ حبیب کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ کیا اللہ نے العیاذ باللہ ظاہری ترجمہ لیں اگر، جو بھائیوں نے سب نے ترجمہ کر رکھے ہیں پاکستان کے قرآن میں، مسلمانوں نے، میں کوئی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، سمجھا کے بات کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے شیعہ سنی مشترک ہیں، کہ اے حبیب کیا ہم نے آپ کو گمراہ پا کے ہدایت نہیں دی تھی؟ اب اہل بیت کا عقیدہ بھی سن لیجئے، جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ اسے کہتے ہیں آیت مشکلہ، مشکل آیت۔ تو مسلمانوں نے ترجمہ کیا کیا؟ اللہ کے حبیب علیہ باللہ گمراہ تھے، اللہ نے ہدایت دے دی۔ وہ تو اتنے گمراہ تھے کہ 2 سال کے تھے، ایک مرتبہ فرشتوں نے آ کے سینہ چاک کیا، دل نکالا تو اس میں کالا دھبا نکل آیا۔ بھئی 2 برس کا بچہ تو میرا بھی ہوگا، کالا دھبا نہیں ہوگا؟ تمہیں پیغمبر کے دل میں بھی کالا دھبا نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ بھئی ہیں مجمع میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی یہ عقائد اہل بیت کے عین مخالف ہے۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ ابھی آپ سب نے کہا کہ پڑھ دیجئے، میں 2-3 آیات پڑھنے والا ہوں۔ تو یہ مشکل آیات ہیں، ان میں مسلمان خود پھنسے ہوئے ہیں۔ اب 9 امام سے پوچھا کم مولا، بھئی یہ مثال کے طور پہ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو گمراہ پا کے ہدایت دی۔ امام نے کہا جو خود ہی گمراہ ہو وہ دوسروں کو کیا ہدایت دے گا؟ جب کوئی آدمی خود ہی ہدایت کا محتاج ہے، علیہ باللہ دل میں کالے دھبے نکل رہے ہیں، وہ دوسروں کے دل کیا پاک کرے گا؟ بھئی توجہ، میری باتوں کا برا نہ منائیے گا۔ تو اب مجھے پتا ہے اکثریت یہاں پہ شیعہ ہیں، تو میں اب شیعہ عقائد پیش کر رہا ہوں، کیونکہ میں دیکھیں یہ ہمارا ممبر ہے، تو ہمارے ممبر سے تو ہمارا عقیدہ بیان ہوگا نا، تو کسی کو برا محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں یہ آپ نہ کہیے کہ نہیں صحابہ نے تو یہی معنی کیا کہ پیغمبر علیہ باللہ گمراہ تھے، انہیں نہیں پتا تھا۔ اور حدیث کی کتابوں کے اندر آیا ہے کہ جب پہلی وحی آئی تو پیغمبر نے اپنے آپ کو غار حرا سے گرانے کی کوشش کی، خودکشی کی کوشش کی علیہ باللہ، کہ جناب جو اتنا بڑا فرشتہ آئے گا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ ایسا نا کہ جو جس نے خلق کیا، تو کہا علیہ باللہ پیغمبر کانپنے لگے، بخار ہو گیا، ٹھنڈے پسینے آنے لگے، اور ایک نے آپ کو گرانے کی کوشش کی، جبرائیل نے روکا۔ توجہ، ایک جملہ اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، 2-3 آیات کے جواب دینے ہیں مجھے۔ بھئی قرآن کے اندر یہ آیات ہیں، مجمع کی توجہ۔ عزیزان گرامی اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، توجہ جناب، سورہ قصص حضرت موسیٰ کی ماں سے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ یا اے ام موسیٰ انا اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی، ان اجعلیہ فی التابوت، اسے تابوت میں رکھ کے موسیٰ کو بہا دیں، بچہ ہے بہا دیں۔ نہ جناب موسیٰ کی ماں پہ وحی آنے پہ بخار طاری ہوا، نہ ٹھنڈے پسینے آئے، نہ انہوں نے اپنے آپ کو نیل میں گرانے کی کوشش کی۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، توجہ،
سارا مجمع بولے گا. میری بات پہنچ رہی؟ حیدری. بھائی مجمع کی توجہ رہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں، جناب موسیٰ پہ نہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ. نہ وہ نبی ہیں، نہ وہ رسول ہیں، نہ خاتم النبیین ہیں، نہ سید المرسلین. ایک بی بی پہ وحی آ رہی ہے، اللہ نام بھی نہیں بتا رہا تھا. اللہ کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی نازل کی إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، موسیٰ کی ماں پہ وحی آئی، حضرت موسیٰ کی. نہ بخار ہوا بلکہ فرما رہی ہیں تیرا حکم ہے میں موسیٰ کو بہا رہی ہوں. اللہ نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اِنَّ سَرَادُ، ہم لوٹا دیں گے تیرے پاس. اے موسیٰ کی ماں، ہم موسیٰ کو لوٹائیں گے. وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اسے رسول بنا کے بھیجیں گے. توجہ. بھائی اگر مجمع میرے ساتھ دے گا، ایک اور آیت پیش کر رہا ہوں، قبلہ موجود ہیں. دیکھیں بھائی شیعہ سنی علماء آ رہے ہیں، میں بہت ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. آئیے سورہ مریم سے بھی آیت سن لیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم پہ وحی آئی. اے مریم، فرشتے نے آ کے کہا آپ کے گھر میں بیٹا ہونے والا ہے. جناب مریم نے رو کے کہا میرے گھر؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي الْبَشَرُ، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے. کہ اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے ایک کن سے بچہ بنا دے. کہ میں تو سمجھ گئی، لوگوں کو کیا بتاؤں گی؟ کہ بتانے کی ضرورت نہیں، بچہ خود بتائے گا. توجہ. سلامت. حیدری. بھئی میرے اگر جملوں پہ غور کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ وحی آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ وحی آئی. لوگ پہنچ رہے ہیں. بیویوں پہ وحی آ رہی ہے، وہ ڈر نہیں رہے، نہ بخار ہو رہے ہیں، نہ ٹھنڈے پسینے، نہ کوئی پٹیاں کر رہا ہے. یہاں جناب خدیجہ پٹیاں کر رہی ہیں. آپ لوگوں نے دینیات لگتا ہے پڑھی نہیں ہے صحیح طرح سے، وہ پیسے دے دلا کے پاس ہو گئے ہیں. یہ تیسری کتاب میں ہے یا نہیں ہے؟ دینیات کی تیسری کتاب میں لکھا ہے جب پہلی وحی آئے پیغمبر کو بخار ہو گیا، گھر آئے، جناب خدیجہ نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی. کہا مجھے لگتا ہے بخار نہیں اتر رہا. میرا ایک ماموزاد بھائی ہے، وہ پچھلی کتابوں کا عالم ہے، ورقہ بن نوفل، اسے بلاتی ہوں، جو عیسائی حضرت موسیٰ عیسیٰ کی کتابوں کا ماہر تھا. ورقہ مدینۃ العلم کو بتا رہا ہے آپ نبی ہیں. مسلمانوں دینیات صحیح کر لو. تیسری کتاب سے جب بچوں کا ذہن برین واش ہو جائے کہ ورقہ بتا رہا ہے مدینۃ العلم کو، مجھے لگتا ہے نبی ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں، میں سخت جملے پڑھ رہا ہوں، میں بہت معذرت، میں نے پہلے ہی معذرت کر لی تھی. باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں؟ پڑھوں ابھی؟ عزیزان گرامی، اہل بیت سے سمجھیے. سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھیں. معصوم دیکھیں، اب کہتے ہیں پیغمبر اسلام ان پڑھ تھے. ان پڑھ سنا کبھی آپ نے؟ نہیں سنا نا. آپ لوگ تو پاکستان رہتے ہی نہیں، اس لیے آپ لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. میں پاکستان سے باہر سے آتا ہوں، مجھے سارا پتہ پاکستان میں کیا کیا پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. یہ پیغمبر اسلام ان پڑھ تھے. امی یعنی ان پڑھ، ایسا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں لوگ. پاکستان میں کوئی کہتا ہے بی بی یا نہیں کہتا؟ کہتے ہیں. چلیں پتہ نہیں اب کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بہت سارے کہتے ہیں. چلیں اللہ کا شکر ہے ایک صاحب نے گواہی دے دی. لوگ کہتے ہیں رسول خدا ان پڑھ تھے. ان پڑھ سمجھتے ہیں؟ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. پہلا سورہ کون سا ہے؟ سورہ علق. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، علم الانسان ما لم یعلم. توجہ، اسی پہلے سورے میں اللہ کہہ رہا ہے اقرأ، پڑھ. اور انسان کو اللہ نے سکھایا ہے قلم سے لکھنا. لکھنا پڑھنا پہلے ہی سورے میں ہے. پیغمبر کہتے تھے مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا. بھائی جناب جبرائیل، توجہ سن لیجئے آل محمد کا عقیدہ. چھٹے امام نے فرمایا، نویں امام نے فرمایا، 10ویں امام نے فرمایا، حقیقت محمد مصطفیٰ کی ہے. جبرائیل پیغمبر کا خادم ہے. خادم کی مجال نہیں ہوتی پیغمبر کو حکم دے. وہی لا کے درخواست کر رہے تھے جاری رکھو پڑھنا لکھنا. توجہ فرما رہے حیدری. بھائی میں ممنون، میرے جملے پہنچ گئے، بس میرے لیے بہت ہے. آئیے ذرا دوبارہ واپس آئیے. تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ مکمل کروں یا نہیں کروں؟ ابھی تو 10 بھی نہیں بجے ہیں. عزیزان گرامی وہاں پہ آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب وہ کہتے ہیں صاف صاف لفظ ہے. میں 2 آیتیں 3 آیتیں اور پڑھوں گا ابھی. آیات مشکلات.
اب آپ نے جہاں پہ 2-3 آیات میں ساتھ دیا 2-3 آیات میں اور ساتھ دے دیجئے، مجلس پوری پنجتنی ہو جائے. تو ذہن گرامی اب اس آیت میں سورہ ضحیٰ میں کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے العیاذ باللہ استغفر اللہ جو سارے مسلمانوں نے ترجمہ کیا. اس سال حاجی آئے نا تو عام طور سے ہر حاجی کو قرآن کریم تحفے میں ملتا ہے. اس میں کیا لکھا ہوتا ہے طُبِعَ فِي مَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، یہ مدینہ منورہ میں طباعت کیا گیا ہے اور یہ حاجیوں کے لیے تحفہ ہے. تو عزیزان گرامی اب یہ میں جو جملے پیش کر رہا ہوں تو اب یہ خادمین حرمین شریفین، 2 حرم، اللہ کا حرم اور رسول خدا کا حرم، اس کے لوگوں نے اس کو چھاپا ہے اور حاجیوں کے لیے ہدیہ ہے. اور وہاں پہ ترجمہ اگر آپ کہیں بھئی آپ کو انگلش میں چاہیے، اردو میں ترجمہ چاہیے، کس زبان میں ترجمہ چاہیے، تو وہاں پہ کیا لکھا ہوتا ہے وہ اگر آپ کو اردو کو چاہیے تو اس میں لکھا ہوا ہے اور اے میرے حبیب اللہ نے آپ کو گمراہ پا کے ہدایت دے دی. کب؟ 40 برس. 40 برس کیا تھی العیاذ باللہ؟ گمراہ. مسلمانوں خدا را عقیدہ صحیح کرو، اہل بیت سے نہیں پوچھو گے تو کچھ گمراہ انسان خود ہو جائے گا. جو پیغمبر کو گمراہ مانے گا وہ خود گمراہ ہے. آئیے ذرا میں سخت جملوں کو میں حذف کر رہا ہوں، بہت تنقید کر دی آج میں نے، بہت زیادہ سخت الفاظ کہہ دیے، بہت سے لوگ پریشان ہو گئے ہوں گے. سن لیجئے تو اب لکھا گیا ہے ضَالًّا فَهَدَىٰ، قرآن کی آیت ہے. اب قرآن کا انکار جو مسلمان کرے گا، ایک آیت کا منکر پورے قرآن کا منکر ہے. تو اب آیات تو وہی ہیں جو سب پڑھ رہے ہیں، لیکن آیت کا ترجمہ کس سے سمجھنا ہے؟ آل محمد سے. کہا مولا یہاں کیا معنی ہے ضَالًّا فَهَدَىٰ؟ تو کہا ضال کے کئی معنی ہیں، ایک معنی ہے گمراہ کے، ایک معنی ہے گمنام کے. گمنام کو بھی کہتے ہیں ضال. الحکمت ضالۃ المومن، حکمت دانائی علم مومن کی گم شدہ چیز ہے. اینما تجدوہ خذوہ، مولا علی فرماتے ہیں حکمت دانائی گم شدہ چیز ہے، جہاں پاؤ لے لو. الحکمت ضالۃ المومن، گم شدہ چیز ہے. کہ میرے حبیب آپ گمنام تھے، ہم نے آپ کے نام کو شہرت کی طرف ہدایت، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا. توجہ، رسول خدا سے پہلے دنیا میں کسی کا نام محمد نہیں تھا. جب دادا نے نام محمد رکھا مکے والوں نے اعتراض کیا، جو بچے پہنچ گئے، جو بھائی میرے جوان، مکے والوں نے اعتراض کیا اے عبد المطلب آپ نے نام محمد کیوں رکھا؟ کسی کا نام محمد نہیں ہے. کہ اب تک نہیں تھا، اب یہ نام عام ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں پیغمبر کو علم غیب نہیں تھا، ان کے تو دادا بتا رہے تھے. ایک آیت اور، آیت مشکلہ پڑھ دو. سورہ یوسف کی یہ آیت، اس کی تفسیر سے پہلے ایک آیت اور سن لیجیے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. بھئی آپ پہلے نہیں جانتے تھے، قرآن ہم نے بتایا. توجہ، تو یہ اب آیات مشکلات میں سے، اس کی تفسیر سے پہلے ایک اور. سورہ کا نام ہے سورہ عبس، سورہ نمبر 80، 30واں پارہ. اَمَّا يَتَسَأَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، 78واں سورہ، پھر 79، پھر 80، سورہ عبس. کیا الفاظ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ میں سب پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ لوگوں نے مجبور کیا، تفسیر سب کی پیش ہے. عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی. عبسا چہرہ بنانا، یعنی مکروسا چہرہ بنانا. عبسا، پتہ نہیں میں نے کوشش کی ہے سمجھانے کی، ایک عجیب سی شکل بنا کے رخ پھیر لیں. عبسا وتولی، چہرہ بنایا مکروسا، وتولی اور رخ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی، جب ایک نابینا ان کے پاس آیا. توجہ، جو پہنچ گئے. عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدرك لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرى اما من استغنی فانت له تصدی. توجہ، عبسا وتولی، اس نے مکروس شکل بنائی اور رخ پھیر لیا جب ایک نابینا مانگنے کے لیے آیا. سب نے لکھا ہے یہ نابینا کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ایک صحابی تھے جو نابینا تھے، بہت غریب تھے، فقیر تھے. آئے، اب مسلمان بہت سے کہتے ہیں پیغمبر کے پاس آئے اور پیغمبر نے مکروس شکل، الیاذ باللہ، شکل بنائی. قرآن کہہ عبسا وتولی، اور ایک مرتبہ رخ پھیر لیا. تو عزیزان گرامی قرآن میں کیا ہے؟ عبسا وتولی، اس نے شکل بنائی، اس نے رخ پھیر لیا. اللہ نے یہ نہیں کہا میرے حبیب آپ نے شکل بنائی، آپ نے رخ پھیر لیا. جب اللہ رسول خدا سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے آپ، اللہ کہہ رہا ہے اس نے. عزیزان گرامی اسی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، جو پہنچ گئے ان پہ سلام، ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں. اللہ اسی قرآن میں فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق عظیم کے مالک ہیں. یتیم بھی آئے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں،
غریب آئے تو سینے سے لگاتے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھکاری نابینا مانگے پیغمبر مکروہ شکل بنا کے رخ پھیر لیں؟ تو تلاش کرو نہ کوئی غنی رہا ہوگا جسے فقیروں سے مکروہ. حیدری میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے کے راہ بھئی جتنے نعرے آئے ہیں میں ممنون ہوں آپ کے محبتوں. عزیزان گرامی سرور کائنات کے اخلاق کے خلاف ہے جنہوں نے پوری زندگی کبھی کسی کو ڈانٹا نہ ہو. کیسے ممکن ہے کوئی فقیر آئے رخ پھیر لیں؟ نہیں علیہ باللہ. یتیموں تک کو پیغمبر نے پوری زندگی کبھی نہیں ڈانٹا. میرے بھائی پہنچ گئے سب لوگ. انہیں کہتے ہیں آیات مشکلات. خبردار آیات مشکلات سمجھنی ہو تو کسی مشکل کشا سے سمجھنا. شیعہ سنی نے لکھا نا یہ آیات مشکلات تو کسی مشکل کشا کے پاس آ. جو خود ہی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں ان سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں ہیں. ایزان آپ سلامت رہیں, آپ جیتے رہیں, سارے میرے بزرگ سلامت رہیں. ایزان گرامی اب واپس آئیے. تو اب سورہ یوسف کے اندر کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو بہترین قصے سنائے ہیں. ان کنت من قبل لمن الغافلین. پہلے آپ نہیں جانتے تھے. اب لوگ کہہ رہے ہیں پیغمبر نہیں جانتے تھے, آپ کہہ رہے ہیں علم غیب رکھتے تھے. شیعہ کہتے ہیں علم غیب رکھتے تھے. اہل سنت بھی بہت سے کہتے ہیں کہ علم غیب رکھتے تھے, لیکن بعض کہتے ہیں مسلمان علم غیب نہیں رکھ, انہیں کچھ نہیں پتا تھا علیہ باللہ. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جانتے تھے. توجہ ہے, انہوں نے پہلے سے سب چیزیں بتائی ہیں, یہ ہوگا ایسے ہوگا, یا علی آپ کی شہادت کہاں ہوگی, قاتل کا نام کیا ہوگا, جو جنگ کریں گے ان کا بھی بتایا تھا. اور صرف بتایا نہیں تھا, لعنت بھی کی تھی. چلے لعنت والا جملہ کاٹ دیجیے گا, میں نے تو نہیں کہا نا, پیغمبر کی لعنت بتا رہا ہوں کہ حبیب خدا نے کس کس پہ لعنت کی ہے. بے مجمع ساتھ دے گا, جس محبت سے دیکھ رہے ہیں چلتے رہیے گا. آپ بزرگوں کی دعائیں چاہیے. ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں قرآن خود کہہ رہا ہے پیغمبر نہیں جانتے تھے, تم کہہ رہے جانتے تھے. توجہ, یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک تہمت لگے, جو پہنچ گئے ان پہ سلام, میں نے مکمل نہیں کیا. یہودیوں اور عیسائیوں نے حبیب خدا پہ ایک تہمت لگانے کی کوشش کی تھی. وہ کہتے تھے بھائی, مسلمان کہتے تھے دیکھو یہ سارے پچھلے انبیاء کے واقعات, تم جانتے ہو یوسف؟ ہاں جانتے ہیں. دیکھو یوسف کا واقعہ. جانتے ہو یعقوب؟ ہاں جانتے ہیں. یہ دیکھو یعقوب کا واقعہ. ذوالکفل نبی کو جانتے ہو, داؤد کو جانتے ہو, موسیٰ کو جانتے ہو, ہارون کو, یہ دیکھو نام آئے ہیں ان کے, اس سے بتا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ یہودیوں عیسائی علماء کے پاس پڑھتے رہے ہیں, وہاں سے علم آیا. عزیزان گرامی اگر پیغمبر نے کسی سے ایک لفظ لکھنا بھی سیکھا ہوتا تو وہ چیخ چیخ کے کہتا میں نے پڑھایا ہے, اگر یہ نبی ہے تو میں بھی نبی ہوں. پہنچ گئے یا نہیں پہنچے؟ جو پہنچ رہے ہیں, جب کوئی خود ہی نہیں کہہ رہا میں نے پڑھایا ہے. اب نہ پڑھانے پہ ہی لوگ کہہ رہے ہیں, جب پڑھایا نہیں تو پھر ان پڑھ ہی رہے ہوں گے. عزیزان گرامی جو بغیر کسی کے پڑھائے سب کچھ اللہ ہی سے سیکھ کے آئے, اسے کہتے ہیں علم لدنی کا مالک. ہمارا شیعوں کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے 14 معصومین کو آج تک کبھی کسی نے کچھ نہیں پڑھایا, بلکہ سب نے سیکھا ہے, سب نے پوچھا ہے. بڑے بڑے کہتے تھے, یہاں تک کہ دوسرے خلیفہ تو ایک جملہ کہتے تھے کہ پروردگارہ مجھے وہ دن نہ دکھا جب میں رہ جاؤں ابو الحسن نہ ہوں. تو جن لوگوں نے ان کی بیعت کی تھی انہوں نے کہا کہ بھی ہم نے آپ کی بیعت کر رکھی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ابو الحسن. ابو الحسن یعنی مولا علی علیہ السلام, کہ ابو الحسن, حسن کے بابا نہ ہوں تو میں بھی نہ رہوں, میں مر جاؤں. تو کہا کہ کیوں؟ کہا یہ سارے مشکل مسائل کے حل کون بتائے گا؟ میں علی سے نہیں پوچھوں گا تو اور کس سے پوچھوں گا؟ او لوگوں جو کہتے ہو کہ علی کو مشکل کشا کہنا بدعت ہے, دوسرے خلیفہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ حیدری توجہ فرما رہے ہیں.